حضرت بلال اکیلے ہیں، کافروں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ بلال کو ننگی زمین پر لٹا دیا جاتا ہے اور بھاری پتھر ان کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود جب کہا جاتا ہے بلال محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹاؤ، محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹاؤ، تو حضرت بلال ایسے موقع پر اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہیں، اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ آئے کافرو، تمہیں جتنا مارنا ہو مار لو، جتنا پیٹنا ہو پیٹ لو، جتنا ستانا ہو ستا لو، لیکن میں اپنے رب کے اوپر سے ایمان نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اس کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں محمد کے رب کو اپنا رب مان چکا ہوں، اس سے پیچھے نہیں پھر سکتا۔ وہی بات آ گئی ہے، اکیلے ہیں بلال لیکن کسی سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ بلال کے اندر یہ طاقت اگر کسی چیز نے پیدا کی ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہے۔ جب ایمان کسی کے اندر آ جاتا ہے، جب ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب ایمان کا جذبہ کسی کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نہ کس دشمن سے ڈرتا ہے، نہ مخالف سے ڈرتا ہے، نہ کافروں سے ڈرتا ہے، نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ حضرت خبیب کی داستان کو کون نہیں جانتا، جن کو سولی پہ لٹکایا جانا ہے، جن کو سولی پہ لٹکایا جانا ہے، سولی پر تختے پدار پہ لٹکایا جانا ہے، اور جب ان کو تختے پر لے جایا گیا، سولی پہ لے جایا گیا، پھانسی کے پھندے کے قریب لے جایا گیا، اور پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں جب ڈالا جانے لگا تو حضرت خبیب سے کہا گیا، اے خبیب، آج تو تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ جس محمد کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، میری جان تک جا رہی ہے، آج محمد اس جگہ پر ہوتے اور میں بچ جاتا، محمد کے میری جان بچ جاتی اور محمد مارا جاتا، آج تو تمہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ محمد کی وجہ سے مجھے سولی دی جا رہی ہے، کاش میری جگہ محمد کو پھانسی دی گئی ہوتی اور مجھے چھوڑ دیا گیا ہوتا۔ حضرت خبیب نے دیکھا پھانسی کا پھندا گلے تک آ گیا ہے، مسکراتے ہیں اور کافروں کو یہ جواب دیتے ہیں، اے کافروں، تم نے بہت چھوٹی بات کی ہے، تم نے بہت گری ہوئی بات کی ہے، کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد پھنس جاؤں اور میں بچ جاؤں؟ اللہ کی قسم، اگر تم محمد رسول اللہ کو میرے سامنے لے بھی آؤ اور یہ کہو، اے خبیب، صرف محمد کے پیر میں کانٹا چبھا لینے دے، محمد کے پیر میں صرف کانٹا چبھا لینے دے، محمد کے پیر میں صرف کانٹا ہم کو چبھانے کی اجازت دے دے، میں تیری جان بخش دوں گا۔ اللہ کی قسم، میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری جان اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھایا جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ میری جان چلی جائے لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھنے پائے، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا۔ میرے بھائیوں، ایمان جب کسی کے اندر گھر کرتا ہے تو اس کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ایمان ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ اور جب ایمان ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آج کل بہت نام لیا جا رہا ہے جتیندر نارائن تیاگی کا، نام مت لیجئے گا اس کا، پہلے کیا نام تھا چھوڑیے، بھول جائیے، دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب کسی کے اندر سے ایمان نکلتا ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔
چلے تھے صاحب قرآن بدلنے، چلے تھے قرآن کی 26 آیتوں کو نکلوانے، قسم کھایا تھا کہ میں اس قرآن کو بدل کے رہوں گا، اس قرآن کو چینج کر کے رہوں گا، اس قرآن کو ہٹا کے رہوں گا، 26 آیتیں اس کی نکلوا کے دم لوں گا۔ چلا تھا قرآن بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ میری کتاب کو بدلنے کا سپنا دیکھنے والے، دیکھ میں نے تجھی کو بدل ڈالا۔ تیری اوقات کیا ہے قرآن کو بدلے گا؟ تو 26 آیتوں کی بات کرتا ہے۔ تو اگر مرنے کے بعد 26 مرتبہ زندہ ہو کر، 26 مرتبہ بھی مر کر 26 مرتبہ بھی زندہ ہو جائے، اور 26 مرتبہ زندہ ہونے کے بعد بھی اگر یہ چاہے کہ ہم 26 آیتیں بدل دیں، تو 26 آیتیں تو بہت دور کی بات، قرآن کے 26 لفظ بھی نہیں بدل سکتا، اور 26 لفظ تو بہت دور کی بات، قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا بدلا کہ وہ بیچارہ ایک مندر میں جا کے سرڑ لے کر ہون کرتے ہوئے پوجا کر رہا ہے اور اپنے ماتھے پر ٹیکا لگا رہا ہے، اور اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اب ہم پوری طریقے سے بدل گئے ہیں، اب اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے بدل لیا، آج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بدل گیا، آج وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، آج وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پوری طریقے سے چینج ہو گیا۔ لیکن وہی نارائن، جتیندر نارائن تیاگی جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا، اللہ کی قسم وہ یہی سوچے گا کہ میں نے اپنے آپ کو تو بدل دیا، لیکن یہ ختنہ بھی بدل جاتا تو اچھا ہوتا، یہ میرے نیچے کا حصہ، میری نیچے کی مشین بھی اگر چینج ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو گالیاں دے گا کہ ہم نے سب کو بدلا، اپنے آپ کو بدل دیا، یہی نہیں بدل پایا میں۔ مودی جی کو فون کر رہا ہوگا بار بار، دنیا میں کہیں بھیج کے ہم یہ ختنہ بدلوا دو، یہ صحیح کرا دو، اور حکومت کی طرف سے فون جا رہے ہوں گے فرانس، جاپان، آسٹریلیا، لندن، کوئی ایسی سرجری نکالو کہ اس کا ختنہ صحیح ہو جائے، جیسے انسان نارمل طریقے سے پیدا ہوتا اسی اس پہ آ جائے، لیکن دنیا میں ایسی کوئی سرجری ہی نہیں ہے۔ شاید دوسرے ملکوں کے لوگوں نے فون پہ کہہ دیا ہوگا مودی جی جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، اگر سرجری کروائی تو پوری کی مشین غائب کرنا پڑے گی، پھر یہ بیچارہ نہ مرد ہی رہے گا نہ عورت، بیچ والا کہیں نہ بن جائے، اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ وہ پوجا کرے گا، اپنے آپ کو ہندو سمجھے گا، مورتی کے سامنے جھکے گا، اپنے آپ کو ہندو سمجھے گا، پنڈتوں کے بیچ میں جائے گا، اپنے آپ کو تیاگی سمجھے گا، برہمن سے اپنے آپ کو سمجھے گا، لیکن جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا تو سوچے گا یہ نہیں، ابھی میں پوری طریقے سے ہندو نہیں ہوں۔ لیٹرین کرنے جائے گا تو اس کی نظر پڑے گی، کم بخت یہ چیز کیسے بدلی جائے گی، اپنے آپ کو تو بدل دیا، یہ نہیں بدل پا رہا ہوں میں۔ یہ چیز اس کو زندگی بھر کوستی رہے گی، یہ چیز اس کو زندگی بھر احساس دلاتی رہے گی، اور وہ خود سوچ رہا ہوگا بیچارہ کہ یہ میرا کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، اور زندگی بھر یہ چیز اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں اوپر والے کی مار۔ بدلنے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں پوری طریقے سے بدل گیا، پوری طریقے سے اسلام کو چھوڑنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اوپر سے نیچے تک پوری طریقے سے میں ہندو ہوں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ ہندو بھائی ہمیشہ یہی گالی دیتے ہیں ہمیں، کٹوئے، کٹملے، کٹوئے، ہم کو زندگی بھر یہی گالی دیتے ہیں۔ اب وہ اس کو کیا کہیں گے؟ برہمن تو ہے، ہندو تو ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے کٹوا ہندو۔ تصور کرو کہ یہ چیز پنڈتوں کو بھی سونے نہیں دے رہی ہے، یہ چیز اس کو ہندو بنانے والوں کو بھی سونے نہیں دے رہی ہے، اور وہ یہی بہت سے لوگوں نے کہہ بھی دیا، ہٹ یہ ہندو کیسے ہو سکتا ہے، اس کا تو ختنہ ہو گیا ہے۔
یہ ختنہ صحیح کرائے تب ہم اس کو ہندو. بہت سے ہندو سنگٹھنوں نے یہ کہہ دیا ہے, تنظیموں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو ہندو مانتے ہی نہیں ہیں. میرے بھائیو, ایک ہی مندر کے پجاری نے نہ کہا ہے, لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو ہندو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے. آنے والا وقت دیکھیے گا, جو اپنے باپ کا نہ ہو, جو اپنی ماں کا نہ ہو, وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. آنے والا وقت دیکھیے گا, جو حال سلمان رشدی کا ہوا, جو حال تسلیمہ نسرین کا ہوا, جو حال طارق فتح کا ہوا, وہی حال اس کا ہوگا. آج سلمان رشدی کو بھی جب اس نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تو دوسرے لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا, عیسائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, امریکہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا, لندن والوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. لیکن جب وہ اپنے مذہب کا نہ ہوا تو دوسروں کا کیسے ہو جائے گا؟ جب اس نے عیسائیت پر کیچڑ اچھالا, جب اس نے یہودیت پر بھی کتاب لکھی تو ان لوگوں نے بھی اس کو وہاں سے نکال دیا. تسلیمہ نسرین کا یہی حال ہوا, جب اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی لجا تو اس کو دوسرے ملکوں نے بہت سراہا, لیکن جب اس نے دوسرے ملکوں میں جا کر جب ان کے مذہب کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کو بھی اس ملک سے نکالا گیا اور اس کو بھی گالیاں دی گئیں. ایک دن یہی ہوگا اس کا بھی. اس کی عزت اس وقت تک ہے جب تک مودی جی ہیں. مودی گئے, یہ بھی گیا, اور کبھی نہ کبھی تو جائیں گے مودی جی. ہمیشہ کوئی رہا ہے, کبھی تو جائیں گے. راحت اندوری نے کہا تھا, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے, ذاتی گھر تھوڑی ہے ان کا, کرایہ دار ہیں. کل کرایہ دار جو مالک ہوگا خالی کرا لے گا. ایک دن جنتا اپنے ووٹ سے آپ کو ہٹا دے گی, اور جب ہٹائے گی تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, انتظار ہوتا ہے. اچھا ہوا چلا گیا. قرآن کو بدلنے کا سپنا تو وہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ قرآن کسی کے باپ کی کتاب تھوڑی ہے کہ جو چاہے اس کو بدل دے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. دنیا کے سارے عیسائیوں کو چیلنج, دنیا کے سارے یہودیوں کو چیلنج, دنیا کے سارے ہندوؤں کو چیلنج. ہم مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں آئیے, ان کی طرف سے میں آواز اٹھاتا ہوں, آؤ اپنی اپنی کتابیں لے کر. بدھسٹ اپنی کتابیں لائیں, سکھ اپنی کتابیں لائیں, کرسچن اپنی کتابیں لائیں, یہودی اپنی کتابیں لائیں, ہندو اپنی کتابیں لائیں, مسلمان اپنی کتاب لائیں, اور سب کو لا کر ایک میدان میں جمع کر دیں. ایک کتاب بھی باقی نہ چھوڑی جائے دھارمک, اور گھاس لیٹ ڈال کر, مٹی کا تیل ڈال کر ان ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے, ان ساری کتابوں کو جلا دیا جائے, ان ساری کتابوں کو راکھ کر دیا جائے. اس کے بعد کہا جائے آئے عیسائیوں آؤ, لاؤ اپنی انجیل زندہ کرو. اللہ کی قسم سارے عیسائی مل جائیں انجیل زندہ نہیں کر سکتے. آؤ یہودیوں آپ کی اپنی کتاب تورات زندہ کرو. یہودی مر جائیں گے, تورات زندہ نہیں کر سکتے. آؤ بدھسٹوں اپنا بدھزم زندہ کرو, بدھسٹ لوگ اپنی کتاب نہیں سنا پائیں گے. آؤ سکھو تم اپنا گرو گرنتھ پیش کرو, وہ بھی نہیں کر پائیں گے. سارے دھارمک ودوانوں سے کہو اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو, نہیں کر پائیں گے. مسلمانوں سے کہو تمہارا قرآن بھی تو جل گیا ہے, تم اپنی کتاب لاؤ. ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا, 11 سال کا, 12 سال کا مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوگا, اٹھے گا اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں سے شروع کرے گا اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من
الجنتی والناس تک پڑھ کر سنا دے گا۔ یہ 10 اور 11 سال کا بچہ سارے مذہبی علماء کو بدوانوں کو تھپڑ مارتے ہوئے کہے گا کہ ہم نے اپنا پورا قرآن سنا دیا، تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا، تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو تمہارے ٹکڑوں پر، کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، لیکن تم اس قرآن کا کیا کرو گے جو میرے سینے کے اندر محفوظ ہے، جو میرے دل کے اندر محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جلانے کے بعد بھی نہ جل سکے۔ پورے قرآن کو سمندر میں ڈال دو تو سمندر اس کو ڈبو نہ سکے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، دنیا کی ساری کتابیں جل جائیں تو دوبارہ کوئی ان کو لکھ نہیں پائے گا، لیکن قرآن کو اگر جلا دو تو دوسرے ہی دن اس کو تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے لکھنے کے لیے، تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے اس کو سنانے کے لیے۔ یہ چلے بیچارے قرآن کو مٹانے، یہ چلے بیچارے قرآن کی آیتیں بدلنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہم ہی اس قرآن کریم کی رکشا کریں گے۔ یہ قرآن نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، اور 1400 سال پہلے، 1400 سال سے اس قرآن کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ تیاگی یہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت لوگ اٹھ چکے ہیں اس قرآن کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اس قرآن کے خلاف زبان چلائی ہے انہوں نے، لیکن سب نے شکست کھائی ہے اور سب کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتی ہے۔ ایمان پیدا ہو۔ یہ قرآن کی چند آیتیں جب کسی کے کان میں پڑ جاتی تھی تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ قرآن کی چند آیتیں سنی تھی، حضرت عمر فاروق نے جو اپنی بہن کو مارا تھا، اپنے بہنوئی کو مارا تھا، لیکن کہا تم لوگ ایمان سے باز نہیں آ سکتے ہو تو چلو قرآن پڑھ کے سناؤ، دیکھیے ذرا یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق نکل تو رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ کو مارنے، تلوار نکال لی کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا محمد کو مارنے، بہت پریشان کر رکھا ہے، آج جڑ ہی کو ختم کر دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج محمد ہی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا محمد کو قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ تمہارے گھر میں تو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی، تمہارے جیجا بھی اسلام لا چکے ہیں۔ سنو، اگر یہ بات غلط نکلی تو بہت برا ہوگا، ہم تمہیں کو قتل کر دیں گے۔ ہاں جاؤ پتہ لگاؤ پہلے۔ حضرت عمر نے رخ بدل دیا اور بجائے محمد رسول اللہ کے پاس جانے کے اپنی بہن و بہنوئی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر داخل ہوئے، پتہ چلا کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ جواب دیا قرآن۔ مارا بہنوئی کو، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ بیوی یعنی عمر کی بہن اپنے شوہر کو، اپنے پتی کو بچانے آئیں۔ کیا کر رہے ہو؟ بچانے آئیں تو اپنی بہن کو بھی مارا۔ حضرت عمر نے اتنا مارا کہ ان کے جسم سے بھی خون نکلنے لگا، لیکن بہنہ سینہ تان کر کھڑی ہو گئی اور کہتی عمر تو کیا سمجھتا ہے؟ تیرے کوڑے، تیرے ڈنڈے کیا مجھ سے میرے رب کے اوپر کا ایمان چھین لیں گی؟ مجھ سے محمد رسول اللہ کا دین چھین لیں گی؟ نہیں۔ اے عمر ہوش میں آ، تو اتنا مار کہ میں مر جاؤں، اور مرنے کے بعد بھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور میرے جسم کے ٹکڑوں کو بھی کتوں کو کھلا دے، اس کے باوجود بھی میں محمد کے دین، محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان نہیں ہٹا سکتی ہے۔ نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ تو میرا نام لینے لگی، جو زندگی بھر مجھے بھائی بھائی کہتی تھی، آج عمر کہہ کر پکارنے لگی، آج عمر کہہ کر للکارنے لگی، آج عمر کہہ کر اس نے مجھے للکارا ہے، آج عمر کہہ کر اس نے آج عمر کہہ کر مجھے پکارا ہے، آج اس نے بھائی بہن کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میری بہن کے اندر میرا ڈر اب کام نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت ہے جو گھس گئی ہے۔ کہنے لگے اچھا تم نہیں مانو گی،
اچھا ذرا لاؤ تو وہ قرآن جو تم پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے بھی تو سناؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو۔ حضرت عمر نے غسل کیا۔ ایک حدیث میں آتا کہ پہلے تم وضو بناؤ، وہ وضو بنا کے آئے یا غسل کر کے آئے، پھر بہن نے قرآن کی چند آیتیں ان کے سامنے پڑھیں، بہن نے جو ان کو پڑھا رہا تھا ان سے پڑھوائیں۔ چند آیتیں ہی ابھی عمر نے پڑھی تھیں، چند آیتیں ابھی عمر کے کانوں میں گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے بس بس بس، اب چلیے مجھے بھی محمد رسول اللہ کے پاس لے کر چلیے۔ اس قرآن کی آیتوں کو سن کر مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لے کے چلو۔ اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے کان لگایا، کان لگا کر سنا تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت کر رہے تھے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنو ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل لرز جائیں؟ حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، جھانک کر دیکھا